لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رکتی نہیں ہے، لیکن وہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک 15 سال کا بیٹا تھا۔ اس لڑکے کے باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی اور وہ چارپائی سے لگ کر رہ گئی۔ حکیم کا کہنا تھا کہ زاہدہ مشکل سے آج کی رات ہی نکال پائے گی۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی، اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ گاؤں میں سہولیات موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے آج پھر ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونے جا رہی تھی، اور یہ گاؤں کی کوئی عام بات نہیں تھی۔ چھوٹے بچے جوان ہاسپٹل کے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بلکتے رہتے تھے۔ ابھی زاہدہ کی عمر 25 سال تھی، لیکن بیماری نے اس کو 50 سال کی عمر کے قریب پہنچا دیا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد زاہدہ نے اپنے بیٹے کو اتنے ناز اور پیار سے پالا۔ بیٹا کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی ماں اسے جدا ہونے والی ہے۔ یہ بات اس کے چھوٹے سے دماغ میں کسی طریقے سے نہیں سما رہی تھی کہ اسے جنم دینے والی ماں اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ہی دنیا میں جا بسے گی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اپنے آپ کو اپنے ماں کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ زاہدہ بیٹے کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زاہدہ ابھی بھی اتنی کمزور سی آواز میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوتا ہے۔ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، لیکن اس پاک ذات کی مرضی کے سامنے کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ آج میں جا رہی ہوں تو کل تجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مٹی میں مل جانے والی ہے۔ میرے بغیر تجھے اس دنیا کی تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ زاہدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ زاہدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ بیٹا بولا، اماں میں تیرے سر دبا دیتا ہوں، اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے ماں کے سر کو دبانے لگا۔ زاہدہ اس کو دعائیں دینے لگی، بیٹا اللہ تمہیں غم اور مصیبت سے بچا کر رکھے۔ بیٹا بولا، اماں ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ آپ 15 اور 16 سال سے تو میرے ساتھ ہیں، مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں تیرے بغیر کیسے رہوں گا؟ تجھے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ بھلا تیرے بغیر یہاں رہ کر میں کیا کروں گا؟ بیٹے نے اداس لہجے میں کہا۔ زاہدہ بولی، میرے بچے تو کیوں نہیں سمجھتا؟ زندگی اور موت لازم ہے، مرنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا اور اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اٹھ اور میرے لیے دعا کر۔ اس کا بیٹا جلدی سے اٹھا، صحن میں لگے نل کی طرف چل دیا۔ اب نماز پڑھنے اور اپنی ماں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرنے لگا۔ صبح جب زندگی سے بھرپور سورج طلوع ہوا تو یاسر کی زندگی اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی جانے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، اگر وہ غفور الرحیم مالک چاہے تو کسی عام انسان کو بھی ہزاروں سال کی عمر عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ باتیں یاسر کے معصوم ذہن میں نہیں آنے والی تھی۔ آج حسب معمول غفور چچا اور دیگر گاؤں والے زاہدہ کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آئے تو یاسر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا اپنی ماں کا سر دبا رہا تھا۔ زاہدہ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ غفور چچا نے پوچھا، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا بولا، اماں آرام کر رہی ہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، زور سے نہ بولیں، کہیں میری ماں کی آنکھ نہ کھل جائے۔ چچا، میری ماں کے سر میں ساری رات درد رہا، تھوڑا سا آرام ملا ہے۔ چچا نے جب زاہدہ کو بے سود لیٹے ہوئے دیکھا تو چچا نے کہا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔
تم میں سے ایک بھاگ کر جائے اور حکیم کو بلا کر لائے۔ تو ایک نوجوان حکیم کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حکیم نے موت کا اعلان کر چکا تھا، لیکن یاسر اپنی ماں کی موت کا یقین نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ ایک ہی بات بولے جا رہا تھا، میری ماں سو رہی ہے، میری ماں تمام رات جاگتی رہی ہے۔ گاؤں والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سمجھائیں کہ اس کی ماں کی روح اب جسم سے پرواز کر چکی ہے اور یہ مٹی کا جسم بیکار ہو چکا ہے، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ لیکن یاسر اپنی ماں کے جسم سے دور ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ آخر مجبور ہو کر گاؤں والوں نے مل کر یاسر کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میت کو کفن دفن کیا۔ انتظام کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد شام کو جب گاؤں والے واپس آئے تو یاسر گاؤں کی عورتوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی گاؤں والوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جانے کس طرح اس نے کمرے کا دروازہ کھول لیا اور اب تمام گھروں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ چچا غفور اسے اپنے ساتھ قبرستان کی طرف لے کر چل دیے۔ زاہدہ کی قبر کے پاس پہنچ کر اس نے یاسر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ماں کی آخری آرام گاہ ہے، تم فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اب بھی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اسے کندھے سے پکڑ کر قبر کے پاس بٹھا دیا اور یاسر روتے روتے دعا کرنے لگا اور پھر روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو 11 بجے کے وقت یاسر قبرستان گیا۔ اس نے قبر کھودی اور اپنی ماں کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اندھیرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے قدموں سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ ان سے اندازہ لگایا کہ اپنے کندھے پر بوجھ اٹھائے ہوئے یہ وہی یاسر تھا جو اپنے گھر کی طرف رواں دوا تھا۔ اس کی ماں کو مرے ہوئے 2-3 دن ہو گئے تھے اور یہ دن اس بچے نے کس طرح گزارے یہ وہی جانتا تھا۔ بہرحال گھر کے سامنے پہنچنے کے بعد یاسر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے لالٹن روشن کی اور اپنے کندھے پر لدے ہوئے بوجھ کو زمین پر ڈال دیا۔ سفید رنگ میں لپٹی ہوئی لاش کسی عورت کی معلوم پڑتی تھی۔ کفن اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد چارپائی پر بیٹھا زندگی سے محروم اس وجود سے مخاطب تھا، ماں میں کبھی بھی تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، تمہارے بغیر یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، تم یہی میرے پاس رہو گی، تمہیں روزانہ دوائیاں دوں گا، کپڑے بدلوں گا اور ہر چیز کا انتظام کروں گا، تمہارا سر دبایا کروں گا، تمہیں کوئی غم نہیں دوں گا، ہمیشہ خوش رکھوں گا، بس تو میرے پاس رہنا ورنہ تنہائی میں تو مر ہی جاؤں گا۔ گاؤں والے پہلے حیران تھے کہ یاسر نے اب اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا کہ جب اسے کھانا دینے جاتے وہ کھانے کی ٹرے لے کر کوئی بات کیے بغیر دروازہ بند کر دیتا تھا کہ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا، لیکن اس کو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی دیکھ بھال کے باوجود اس کی ماں کا جسم گلنے سڑنے کیوں لگا تھا۔ وہ گلے سڑے جسم کی بدبو دور کرنے کے لیے ارد گرد خوشبو چھڑک دیتا۔ یاسر کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب باتیں فضول تھی، کہ اس کی ماں کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہر حال میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا، گاؤں والوں کی نظروں سے اپنی ماں کے جسم کو چھپانا چاہتا تھا۔ لیکن آخرکار ایک ہفتے کے بعد یہ خبر تمام گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ زاہدہ کی لاش گھر میں موجود ہے اور یہ یاسر اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ یہ خبر غفور چچا کی بدولت آئی تھی۔ انہیں یاسر کے گھر کے ارد گرد کسی چیز کی گلنے سڑنے کی گندی بو آ رہی تھی اور یاسر کے رویے میں موجود عجیب سی پرسرائیت تھی معلوم کرنے پر اکساتی تھی۔ چنانچہ ایک دن جب یاسر نے کھانے کی ٹرے لینے کے لیے دروازہ کھولا تو غفور گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی لاش موجود تھی اور اسے بہت بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے یاسر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ یاسر نے بتایا کہ میں اپنی ماں کو قبرستان سے لے آیا۔ چچا، گاؤں والوں نے پوری کوشش کی تھی کہ مجھے اب میری ماں کو جدا کرنے کی، لیکن یہ ناممکن ہے۔
मैं अपनी माँ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए रात के अंधेरे में उसे उठाकर वापस घर ले आया। चचा गफूर ने कहा कि बदबख्त, ये तूने क्या कर दिया, ये तेरा प्यार नहीं है, इसके लिए गले का फंदा बन सकता है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ और उसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा दफन कर दिया जाए, उतना ही बेहतर होगा। चचा गफूर घर से बाहर निकल गए और लोगों को बुलाने के लिए चले गए तो यासिर ने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद करके उसे कुंडी लगा दी। थोड़ी देर के बाद यासिर के घर के दरवाजे पर मौजूद लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन यासिर खोलने की बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। चचा गफूर कह रहे थे कि बदबख्त, दरवाजा हम तोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ से जवाब देने की बजाय अपने काम में मसरूफ रहा। चचा गफूर ने गांव के और नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि दरवाजा तोड़ डालो। मसला गमगीन होता जा रहा और ये तीन नौजवान सर हिलाते हुए दरवाजे को धक्का देने लगे। कुछ ताखीर के बाद वो नौजवान दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन उन तीनों को कमरे का दरवाजा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि यासिर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। आधे घंटे के बाद उस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग जाहदा की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि यासिर की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। इसलिए वो जाहिदा की लाश को बेबसी से देख रहा था कि उसे जमीन के नीचे दफन कर देंगे और कब्रिस्तान पर पहरा भी लगा देंगे, फिर तो मैं अपनी माँ की सूरत को भी तरस जाऊंगा। जो कुछ करना है इसी वक्त करना है। अचानक जैसे उसके जिस्म में ताकत आ गई और उछलकर खड़ा हो गया। लोग उसकी माँ को दोबारा दफनाने के लिए ले जा चुके थे। यासीन ने जल्दी से उठकर बावर्ची खाने का रुख किया और बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की तरफ चल दिया और बाहर जाकर आवाज दी कि रुक जाओ, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी उसके साथ दफन कर दो। यासीन ने छुरी वाला हाथ आगे करते हुए कहा। वो अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला हुआ था। अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल, अपनी माँ को दफन करने में मेरी मदद कर। चचा गफूर ने उसे धीमे लहजे में कहा। यासिर कहने लगा कि मेरी माँ के सर में दर्द है और क्यों उसे परेशान करने पर तुले हुए हो। उसे वापस मेरे घर छोड़ो, वरना खून खराबा होगा। चचा गफूर ने कहा कि खून खराबा करके दिखा। यासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया। चचा ने उसके हाथ की कलाई को पकड़कर ताकत से मोड़ दिया। यासिर दर्द से बिलबिला उठा। उसके हाथ से छुरी छूटकर दूर जा गिरी। चचा ने उसे धक्का दिया और वो पेट के बल जमीन पर जा गिरा। चचा ने कहा कि मुझे कोई डंडा दो, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। और चचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी तासीर के साथ सर पर मारने की कोशिश की। उसी वक्त एक खौफनाक आंधी चली जो खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुकी थी। जब आंधी थमी थी ये मंजर नाकाबिले फरामोश था। सफेद रंग के कपड़ों में जाहिदा की रूह यासिर के पास मौजूद थी। इस तरह के वो यासिर और गफूर के दरमियान आ चुकी थी। चचा गफूर का उठा हुआ हाथ नीचे का नीचे रह गया। वो भी हैरानी से मंजर देख रहा था। जाहिदा ने खामोशी को तोड़ते हुए आवाज दी, मेरे बच्चे अकेला रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता उसके साथ ये दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मजबूरन मुझे उस दुनिया में आना पड़ा। तू नहीं जानता मुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। यासीन ने कहा कि माँ, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। माँ बोली, नहीं बेटा, इस दुनिया में मेरे सहारे के बगैर तुझे रहना होगा। तुझे एक बात बताऊं, दुनिया में रहकर भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रूह को अजियतनाक तकलीफ से छुटकारा दिलवा सकता है। यासीन ने माँ की बात काटते हुए पूछा, कैसे, मुझे बताओ। माँ, तू मुझे जो भी कहेगी मैं करूँगा, बस तू ये बता मैं क्या करूँ। उसने जज्बाती लहजे में कहा। तो माँ ने कहा कि तू मगफरत की दुआ कर, मेरी रूह को सुकून दे, दोज़ख के अजाब से निजात दे और कब्र से निजात दे। तू सिर्फ इतना मेरे लिए दुआ कर। तू मुझसे वादा कर के तू ऐसा
کرے گا؟ زاہدہ کی روح نے یاسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یاسر نے کہا کہ ہاں ماں، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں قرآن شریف پڑھوں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھوں گا۔ میں ایسا ضرور کروں گا، یاسر نے جذبات لہجے میں جواب دیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اللہ ہمیشہ تجھے سلامت رکھے، اور غائب ہو گئی۔ اور گاؤں والوں نے یاسر کے رویے میں فرق اور محسوس کیا۔ وہ 5 وقت کا نمازی ہونے کے علاوہ تہجد گزار بھی ہو چکا تھا۔ اس کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان کھول لی، جس سے اس کا آسانی سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ یہ غریب عورتوں کو مفت میں سبزی بھی دے دیتا اور بدلے میں انہیں اپنی ماں کے لیے دعا کرنے کو بولتا اور کہتا کہ میری ماں کے لیے دعا کرنا، میری ماں کی روح مجھ سے خوش اور مطمئن ہو جائے۔ انسان ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں۔ ماں کی قبروں پر کھڑے ہو کر انسان کو وہ لمحات یاد آتے ہیں جب وہ اپنی ماں کی آغوش میں رہا کرتا تھا۔ اللہ پاک سب کی ماں کو خوشیوں اور صحت فرمائے۔ جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بھی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔